بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب دوستوں کو علم کی بات میں خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ سن 19 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، جس میں ایک صحابی رسول جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ رومیوں نے انہیں قید کر لیا اور زنجیروں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بادشاہ نے اپنے تخت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پامردی سے کھڑے ہوئے تھے۔ بیڑیوں کی وجہ سے ان کی ہیبت اور قوت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت بھی نہیں، کس طرح عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں، اور قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ تم اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو، اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں سے کہا کہ تم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ، تو تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں لگاتار نصرانیت قبول کرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو، تو انہیں نیچے اتار دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں روغن اور زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کر کھولنے لگا تو اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا، ایک کے لیے حکم دیا تو اسے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ اس تیل میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب لشکری ان کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا، وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ ان کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے گئے تو بادشاہ نے ان پر نصرانیت پیش کی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے بہت حیرانگی کے ساتھ پوچھا، پھر تم روئے کیوں؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس لیے رویا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا، اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کے برابر میری جانیں ہوتی جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی۔ بادشاہ نے حیرت سے سر ہلایا، یہ موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور پیشکش کی کہ تم میرے ماتھے کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں، تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ کے دشمن کے ماتھے کو بوسہ دے دوں تو سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں،
چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیا تو بادشاہ نے وعدے کے مطابق مسلمان قیدیوں کو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر کہا، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو بوسہ دے، اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔